السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی اردو سبجیکٹ ٹیچر۔ آج ہم 8ویں جماعت کا دوسرا سبق غزوہ خندق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم والا ہے۔ غزوہ خندق، کفار مکے غزوہ احد میں ناکام ہو کر واپس تو چلے گئے، مگر ان کے دلوں میں غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ پہلے تو صرف قریش ہی مسلمانوں کی کھلم کھلا مخالفت کر رہے تھے، لیکن اب یہودی بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ مدینے کے قبیلے بنی نصیر کے یہودی جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، انہیں جلا وطن کر دیا گیا اور وہ خیبر میں آباد ہو گئے تھے۔ ان کے سردار مکے گئے اور قریش سے کہا کہ اگر تم ہمارا ساتھ دو تو ہم اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں۔ قریش نے کہا ہم اس معاملے میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ پھر دونوں نے مل کر مکے سے مدینے تک تمام قبیلوں کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے اکسایا۔ اس طرح کفار مکہ، یہودی اور عرب کے کئی اور قبیلے مل گئے اور 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا، جو سن 5 ہجری میں مدینے کی جانب روانہ ہوا۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کفار مکے سے تو ناکام ہو کر واپس چلے گئے، مگر ان کے دلوں میں غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ پہلے تو صرف قریش ہی مسلمانوں کے خلاف مخالفت کر رہے تھے، لیکن اب یہودی بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ مدینے کے قبیلے بنو نصیر کے یہودی جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، انہیں تو جلا وطن کر دیا گیا تھا اور وہ خیبر میں آباد ہو گئے تھے۔ ان کے سردار مکے گئے اور قریش سے کہا کہ اگر تم لوگ ہمارا ساتھ دو تو ہم اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں۔ پھر دونوں نے مل کر مکے سے مدینے تک کے تمام قبیلوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ میں اکسایا اور اس طرح کفار مکہ، یہودی اور عرب کے کئی قبیلے مل گئے اور 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا، جو مدینے کی جانب روانہ ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ ایک صحابی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مدینے کے 3 طرف تو باغات اور مکانات ہیں، صرف ایک طرف کھلا میدان ہے جہاں سے دشمن شہر میں داخل ہو سکتا ہے، اس لیے اس سمت میں خندق کھود لی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 صحابہ کو لے کر شہر سے باہر نکلے اور خندق کھودنی۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں اکسایا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا۔ ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مدینے کے 3 طرف باغات اور مکانات ہیں، صرف ایک طرف ہی کھلا میدان ہے جہاں سے دشمن شہر میں داخل ہو سکتا ہے، اسی لیے اس سمت میں خندق کھودی جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ بہت پسند آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3,000 صحابہ کو لے کر شہر سے باہر خندق کھودنے میں لگ گئے۔ جب خندق کھودنے کا کام ہو گیا، مسلمانوں کے سردار
مسلمانوں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ اس زمانے میں مدینے میں قحط کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں میں کمی تھی، اکثر فاقوں کی نوعیت آ جاتی تھی۔ ایک روز بعض صحابہ کرام نے بھوک کی شدت سے گھبرا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر دکھائے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنا پیٹ دکھایا جس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ صحابن کو یہ دیکھ کر صبر آ گیا۔ اس طرح سخت محنت اور مشقت سے مسلمانوں نے 30 دن تک کوئی 5 کلومیٹر لمبی خندق کھودی، جس کی چوڑائی باز جنگ تقریباً 9 میٹر اور گہرائی تقریباً 5 میٹر تھی۔ جب خندق کھودنے کا کام شروع ہوا تو مسلمانوں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے، اور اس زمانے میں مدینے میں قحط یعنی کھانے پینے کی چیزوں کی کمی تھی، تو اکثر لوگ فاقوں پہ آ جاتے۔ تو ایک روز صحابہ کرام نے بھوک کی شدت سے گھبرا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر دکھائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنا پیٹ دکھایا جس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو صحابہ کرام کو یہ دیکھ کر صبر آ گیا۔ اس طرح سخت محنت اور مشقت سے مسلمانوں نے 30 دن میں کوئی 5 کلو لمبی خندق کھودی، جس کی چوڑائی تقریباً 9 میٹر اور گہرائی 5 میٹر تھی۔ بچوں، ہم نے 8ویں جماعت کا دوسرا سبق غزوہ خندق کے بارے میں پڑھا اور سمجھا۔ اب ہم اپنی اگلی کلاس میں اسی سبق کو کنٹینیو کریں گے، اسی سبق کو آگے پڑھیں گے، پیج نمبر 8 اور 9۔ اللہ حافظ۔